अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कभी कभी हमारा दिल बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। लेकिन हमें किसी से अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए, किसी को अपनी दुख, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ख़ुद को मज़बूत दिखाना चाहते हैं, मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी को भी अपने आँसुओं की, अपनी तकलीफ़ की वजह ना बनने दें। कभी भी किसी को ये मत बताएं कि आप उदास हैं या आप बहुत तकलीफ़ में हैं। कोई भी हमारी तकलीफ़ का दावा नहीं कर सकता, हमारी जो मजबूरी है, हमारे जो एहसासात हैं, उनको नहीं समझ सकता। हर इंसान अपने आप को समझता है कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुख में है, परेशानी में है। उससे ज़्यादा बढ़कर जो तकलीफ़ में इंसान कोई हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियाँ, आज़माइशें आती हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड कर लेता है कि मैं जो हूँ बहुत ही दुखी हूँ, मुझसे बढ़ के दुख, परेशानी किसी को हो ही नहीं सकती। ये चीज़ें गलत होती हैं। ये शैतानी वसवसे होते हैं जो हमारे जो ईमान को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए ऐसी नेगेटिव सोचों को सोचने से बेहतर है कि आप पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें। आप ये सोचें कि अगर आपको आज़माइश आ रही है, दुख तकलीफ़ आ रही है, तो ये आपकी अल्लाह ताला की आपसे मोहब्बत है जो आपको ऐसी आज़माइशें और तकलीफ़ें आ रही हैं। अक्सर लोग छोटी-मोटी तकलीफ़ों पे घबरा जाते हैं कि इन तकलीफ़ों के लिए मैं ही क्यों हूँ, मैंने ही क्यों ये आज़माइशें देनी है, मुझे ही क्यों चुना गया है। तो वो ये भी सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी अता की, तो हमें ही क्यों दी? हम ही क्यों हैं इस नेमत के लिए, हमें ही क्यों सेहत वाली ज़िंदगी दी? वो भी तो लोग हैं जो माज़ूर हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हम लोग सही हाथ पाँव के साथ चलते फिरते हुए, अच्छा बोलते हुए, खाते पीते हुए हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम इस नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा, हम ही क्यों हैं जो इतनी नेमतों से नवाज़े गए हैं। वो लोग भी तो हैं जो माज़ूर हैं और जिनको अक्सर खाने को नहीं मिलता, वो भी तो हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हम लोग ये नहीं सोचते, बस आज़माइशों से हम घबरा जाते हैं जो कि हमें नहीं घबराना चाहिए। हम नाशुक्रे हो जाते हैं। इसी नाशुक्रेपन में हम बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज बोल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे मोहब्बत नहीं की, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं अल्लाह ताला का अज़ीज़ बंदा नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के अज़ीज़ बंदे बहुत ज़्यादा गुज़र चुके हैं, बहुत ज़्यादा से जो ऐसे वली हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं जो गुज़रे हैं, और सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तो अल्लाह ताला को वो ही थे क्योंकि सबसे ज़्यादा आज़माइशें पैगंबरों पे ही आई हैं। ये जो दुख तकलीफ़ें आती हैं, ये इंसान की अल्लाह ताला से मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए आती हैं कि कितनी मोहब्बत है हमें अल्लाह ताला से, हम किस हद तक अल्लाह ताला की आज़माइश में पूरा उतरते हैं, कितनी तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं और हम कितना अल्लाह ताला के आगे मज़ीद झुकते हैं या हम नाशुक्रे हो जाते हैं। अल्लाह ताला कभी भी हमें हमारी औकात से, हमारी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता, हमें सिर्फ़ आज़माता है कि हम कितने अल्लाह ताला की मोहब्बत में सच्चे हैं। सबसे ज़्यादा आज़माइशें तो नबियों पैगंबरों पे आई हैं। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और ख़ास करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ही क्यों ये आज़माइशें आईं, हम ही क्यों थे इन आज़माइशों के लिए। उन्होंने सब्र शुक्र से आज़माइशें बर्दाश्त की। और हमें भी चाहिए कि हम लोग बेसब्रे ना हों। हम जो आज़माइश आई है हम उस पर सब्र करें। जब हम नेमतों पे अल्लाह ताला से सवाल नहीं करते तो हमें आज़माइशों पे भी अल्लाह ताला से सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। हम अगर अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें लेके बैठ जाते हैं तो हम फिर आज़माइश में पूरा नहीं उतरते।
کوئی کہتا ہے کہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں آزمائش آئی ہے، لیکن اگر وہ ہم پہ سزا ہے، عذاب ہے، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت صبر کیا، اب ہمارے میں برداشت نہیں ہے۔ تو صبر وہ ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل وقت میں ہم چپ رہے، ہم نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، کسی کے آگے ہم نے رونا نہیں رویا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صبر کیا ہے۔ جب آپ ایک کے سامنے، دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے جا جا کے اپنی بے بسی کا، اپنی مشکلوں کا رونا روتے ہیں یا بتاتے بھی ہیں، ایون کہ اپنی پریشانی اگر آپ شیئر بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ناشکری کی ہے، آپ نے صبر نہیں کیا۔ صبر وہ ہوتا ہے جب ہم چپ کر کے برداشت کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے آگے ہی جھکتے ہیں، اس کو ہی بتاتے ہیں، تو وہ صبر ہوتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہوتا کہ آپ ہر انسان کو پکڑ پکڑ کے بتائیں، ہر محفل میں آپ اپنی مجبوریوں، اپنی بے بسی، اپنی پریشانیوں کا رونا روئیں، تو اسے ہم صبر نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ صبر میں نہیں مانا جاتا۔ لوگ آپ کی پریشانیوں سے ٹائم پاس کر سکتے ہیں اور مزہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا حل کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ جو پریشانی، مشکلوں کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے ملتا ہے، وہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے بھی سکتا ہے، لیکن وہ بہت سے کم لوگ ہیں جو آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں۔ ہر انسان یہاں پہ دوسروں کی تکلیف کو انجوائے کرتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، دل سے کوئی بھی کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے لوگوں کے آگے بول کے، لوگوں کے آگے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر کے اپنے الفاظ کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے اس سے مدد مانگیں، اس کو اپنی پریشانی بتائیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ شکوے شکایتیں نہ کریں، ہر کسی کو اپنے دل کی بات نہ بتائیں، اپنی پریشانی نہ بتائیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں لوگ، کوئی ایک مخصوص شخص ہوتا ہے جسے ہم اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس پہ بھروسہ ہے، صرف اسی سے اپنے دل کی بات کریں، اور اس کے علاوہ کسی سے اپنے دل کی بات بھی شیئر نہ کریں۔ اور کیونکہ پریشانیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کو بتا کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا بونڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کو بھی اپنے دل کی بات بتانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس سے ہم اپنے دل کی بات کریں تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو بتا کے ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اپنی پریشانی کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھیں اور اتنا سر پہ سوار نہ کریں، تو بھی آپ کی جو ٹینشن ہے کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جتنا پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کریں گے وہ اور زیادہ حاوی ہوتی جائے گی، اور کبھی کبھی آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ تو بہتر ہے پریشانیوں کو زیادہ سر پہ سوار نہ کریں، کیونکہ سر پہ سوار کرنے سے پریشانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے تھوڑا سا ریلیکس رہیں اور ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں، تو آپ کو صحیح طریقے سے اپنی پریشانی کا حل بھی نظر آئے گا۔ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے آپ کی جو پریشانی ہے کام ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی روٹین سے ہٹ کے بھی کاموں کو کر لیا کریں، اس سے جو آپ کا ذہن ہے وہ بٹ جاتا ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی جو روٹین سے ہٹ کے ہے، کوکنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ آج آنی تھی میری نند کے گھر سے بریانی آنی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کھانا وغیرہ مت بنانا، تو آج کا کھانا ان کی طرف سے تھا، رات کا کھانا ان کی طرف سے ہی آنا تھا، اسی لیے یہ مکھن وغیرہ نکالنا تھا، میں نے بس یہی نکالا۔ اس کے بعد سارا دن آج میں نے صرف بستر میں لیٹ کے آرام ہی کیا تھا، کوئی کام نہیں کیا تھا، بس صفائی وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کو صبح اسکول بھیجنا تھا، تو اس لیے ان کو ناشتہ بنا کے دیا، اس کے بعد انہوں نے لنچ لے کے جانا تھا، بریڈ ایگ بنا دیا، ساتھ میں نے ان کو نگیٹس فرائی کر دیے تھے، اور اس کے بعد ہم سارا دن ریلیکس تھے، کیونکہ آج آئی تھی بریانی، اور بریانی کے ساتھ تھے ہمارے فیوریٹ شامی کباب، اور ساتھ تھا رائتا اور سیلڈ۔ ہم نے اس کے ساتھ ہی خوب انجوائے کیا تھا، اور جو ہماری کھانے پینے کی روٹین تھی وہ بالکل ہی چینج ہو گئی تھی، تو اسی لیے سارا دن ہمارا بالکل ہی فری تھا۔
آج کا व्लॉग ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کبھی کبھی اپنی روٹین کو چینج کریں، اپنے ذہن کو بانٹیں، دوسروں کے ساتھ باتوں میں تھوڑا مصروف رکھیں، بکس پڑھیں، کوئی سٹوریز وغیرہ پڑھ لیں، اس سے آپ کا دھیان بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو ہم فضول کی ٹینشنیں لیتے ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے ذہن کو بانٹیں، اپنے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کر لیں تو آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔